ہیلو، السلام علیکم عزیز دوستو، کیسے ہیں آپ لوگ؟ سب سے پہلے تو یہ بتاتے چلو کہ چینل کا نام 13 منٹ اگو اس لیے رکھا ہے کہ تاکہ آپ کو 3-4 گھنٹے ٹی وی کے سامنے نہ بیٹھنا پڑے اور ڈرامہ آپ کو فوراً سمجھ میں آ جائے، تو اس لیے چینل کا نام یہی رکھا ہے۔ اور پلیز آپ سبسکرائب اور لائک کیجیے اور بیل آئیکن، تاکہ مجھے زیادہ سے زیادہ لوگ ایک دوسرے کو یہ ڈرامہ دیکھے اور لوگوں تک پہنچے، تو مجھے بہت اچھا لگے گا۔ ڈرامہ وہی سے سٹارٹ ہوتا ہے، فریہ عامر کے گھر آتی ہے اور اس کی والدہ اسے لینے آ جاتی ہے، اور حال دنیا اپنے مشکلات میں پھنسا ہوا ہے بیوی کی یہ سچویشن دیکھ کے کہ یہ کیا چل رہا ہے، اور سخت پریشان ہے، اور پھر سیکرٹری کو بلاتا ہے کہ میرے پرانے ڈرائیور کو بلا دو، جو میرے ایکس وائف کا ڈرائیور تھا۔ وہ ہاں کہہ دیتی ہے کہ صحیح ہے، ٹھیک ہے۔ یہاں سحر پریشان ہوتی ہے، اسے اپنی شادی کی فکر ہوتی ہے محمد کے ساتھ، اسے ہر حال میں شادی کرنی ہوتی ہے، اور وہ اسے کہتی ہے کہ اپنے پیرنٹس کو میرے گھر بلاؤ تاکہ یہ بات فائنل ہو سکے کہ ہم نے شادی کرنی بھی ہے یا نہیں۔ یا فریہ اور سحر اپنی باتوں میں لگے ہوئے ہوتے ہیں۔ فریہ اسے بتاتی ہے کہ سب میری وجہ سے ہو رہا ہے، مجھ سے بدلہ لینا چاہتا ہے کہ میں بار بار اس کے گھر جاؤں، اس کا کچرا جمع کروں، اس سے اس کو سکون ملتا ہے، اور اسی وجہ سے وہ ایسا میرے ساتھ کر رہا ہے۔ یہاں پر رضا کی بہن اور اس کی بیٹی آپس میں باتیں کر رہے کہ رشتہ مانگنے جا رہے ہیں، لڑکی کا ہاتھ مانگنے جا رہے ہیں، پتہ بھی ہے کون ہے، کیسی ہے، کس طرح ہے۔ زہرہ بہت پریشان ہوتی ہے کہ میرے لیے تو وہ سحر ایسی لڑکی کہ دنیا ختم ہو جائے گی، اور ختیجہ بھی پریشان ہوتی کہ کیسے لوگ ہیں جو اچانک محمد کے ساتھ رشتہ کر رہے ہیں، لیکن محمد کسی طرح اپنے پیرنٹس کو راضی کر لیتا ہے۔ اور یہاں پر یہ کچرا جمع کرنے کے لیے پھر جا رہی ہوتی ہے، تو والدہ اس کو پھر منع کرتی ہے کہ مت کرو ایسا، اور عامر ڈرنک پہ ڈرنک چڑھا رہا ہوتا ہے، اب ڈپریشن میں الگ سے ہوتا ہے۔ یہ کام اس کو پسند بھی نہیں ہوتا کہ فریہ کرے، لیکن مجبور ہوتا ہے، بس وہ چاہتا ہے کہ اس کو کسی طرح سے وہ اپنا بدلہ لے سکے۔ اور فریہ رات رات کو اس کا دروازہ بجا کے روتی ہے، اور وہ نہیں کھولتا، اور واپس اسی طرح سے مایوس ہو کے آ جاتی ہے۔ یہی چلتا ہے، وہ بھی بے چین، عامر الگ سے بے چین، بس یہی چل رہا ہے یہ قصہ فاش ہونے کے بعد۔ اور والدہ اس کو سمجھاتی ہے، زہرہ بیگم، یہاں لارا اپنے والد کی وجہ سے ایکسٹرا میریٹل افیئر جو اس کی وجہ سے پریشان ہوتی ہے، اور سحر سے ملاقات ہوتی ہے۔ ہلدن ایکسٹرا میریٹل افیئر جو کہ یہ آج کل بہت زیادہ ہو گیا ہے، اب اپنی بیوی کو بھی صاف صاف نہیں بتاتا کہ آخر مسئلہ کیا ہے۔ بیوی پوچھتی رہتی ہے کہ کیا ہے، تو وہ طبیعت خراب کرنے کا یا مصروف ہونے کا بہانہ بنا دیتا ہے کہ میں مصروف تھا، یا وہ کہتی ہے میں اچھا سا آملیٹ وغیرہ بنا کے دیتی ہوں، آپ ٹھیک ہو جائیں گے۔ یا ویسل اپنے چیٹنگ میں لگا ہوا ہے، پیسے چرا رہا ہے پراپرٹی کے کمائے ہوئے، اور جو دیتا ہے رضا کو وہ ادھار دے دیتا ہے۔ اور یہاں سحر اور آنٹی پریشان ہے کہ پتہ نہیں ہاتھ مانگنے آئیں گے یا نہیں، کیسے لوگ ہوں گے، دیکھتے ہیں کیا ہے۔ آنٹی اسے ڈانٹ رہی ہوتی ہے کہ فیاض جیسے امیر آدمی کو تم نے اپنی زندگی سے نکال دیا۔ یہاں جانسو اپنی خوشی میں خوش ہوتی ہے کہ عامر یہاں پہ آیا ہے، اور ہلدن واپس جانے کا ارادہ کرتا ہے تو بیگم پریشان ہو جاتی ہے کہ کہاں واپس جا رہے ہو، ابھی تو آئے تھے۔ وہ کہہ رہے کام کا پریشر ہے بہت زیادہ مجھ پہ۔ یہاں عامر اپنے گھر سے نکلتا ہے اور باہر جانے کے لیے، تو جانسو سے فون کرتی ہے کہ میں بھی تمہارے ساتھ جانا چاہتی ہوں، مجھے کام ہے تھوڑا سا ریسٹورنٹ میں۔ یہاں یہ دونوں آپس میں ملتے ہیں اور ایک ساتھ گاڑی میں بیٹھتے ہیں، فریہ اس کو دیکھتی ہے اور ہلدن اور چلا جاتا ہے، صنم اس کو رخصت کر دیتی ہے، اور یہاں ہلدن کسی سے فون پہ بات کر رہا ہوتا ہے، اور صنم اسے کہتی کہ دوبارہ کام آن پڑا ہے تمہیں۔ عامر اور جانسو گاڑی میں جا رہے ہوتے ہیں، اور یہاں پہ قرائے لنچ تیار کرتا ہے ہانڈے کے لیے۔ ہانڈے اٹھتی ہے تو بہت خوش ہوتی ہے، لیکن اٹھتے ہی وہ عامر کا نام لیتی ہے، جس پر قرائے کو بہت غصہ آتا ہے کہ سوتے ہوئے بھی عامر، اٹھنے کے بعد بھی عامر، مطلب یہ کیا چل رہا ہے تمہارا اس طرح سے۔
اور یہاں خالدون بہت پریشان ہوتا ہے اور اپنے اس ایکس ڈرائیور سے بات کرتا ہے کہ میں یہ بات کسی اور کو نہیں بتا سکتا، تمہیں یہ بتا رہا ہوں، یہ میری وائف ہے، تم نے اس کو فالو کرنا ہے کہ یہ کہاں جاتی ہے، کیا کرتی ہے۔ وہ اس کے ساتھ حامی بھر لیتا ہے کہ ٹھیک ہے۔ اسی طرح سے وہ صنم کو فالو کرنا شروع کرتا ہے کہ وہ کہاں جاتی ہے یا کہاں آتی ہے۔ یہاں پہ قرائے جو ہے وہ عامر کے والد سے عامر کے بارے میں پوچھتا ہے کہ وہ کہاں ہے، آخر اس کا کچھ پتہ نہیں، کوئی حال احوال نہیں ہے، کیا مطلب کیا کر رہا ہے۔ یہاں یہ لوگ سحر کے ہاتھ مانگنے کے لیے جا رہے ہوتے ہیں اور صرف گھر میں فریہ اور کلثوم ہی بچی ہوتی ہے۔ ایسے میں فریہ قرائے کو فون کرتی ہے کہ تم سے بات کرنی ہے، اور ایسے میں سحر اور آنٹی انتظار کر رہی ہوتی ہے کہ مہمت وغیرہ آئیں گے یا نہیں۔ یہاں پر فریہ اور کلثوم الگ سے قرائے کا انتظار کر رہی ہوتی ہے۔ قرائے آتا ہے تو فریہ اسے کچھ نہیں بتاتی، لیکن کلثوم آرام سے بتا دیتی ہے کہ عامر اسی بلڈنگ میں رہتا ہے، اسے ڈھونڈنے کی ضرورت نہیں، وہ اسی بلڈنگ میں، قرائے اس کی بلڈنگ میں جاتا ہے۔ اور عامر کو حیرت ہوتی ہے، قرائے کو بھی بہت حیرت ہوتی ہے۔ عامر حیران ہوتا ہے کہ تم یہاں پہ کیا کر رہے ہو۔ بس قرائے حیران ہوتا ہے، وہ کہتا ہے کسی کو بس بتانا مت۔ یہاں رشتے کی بات چل رہی ہوتی ہے، اور جو خدیجہ بیگم ہوتی ہے وہ ذرا دور اندیش ہوتی ہے، اس کو سمجھ آتا ہے کہ لوگ سب بنا کے باتیں کر رہے ہیں، بناوٹی لوگ ہیں، جھوٹ بول رہے ہیں۔ اس کو بالکل پسند نہیں آتی سحر، اور سحر بھی جھوٹ پہ جھوٹ بول رہی ہوتی ہے۔ فیاض کو اپنا والد منہ بولا والد کہہ رہی ہوتی ہے، اور یہ بات جو ہے زہرہ بیگم بھی بس دل کی مجبوری کی وجہ سے بیٹھی ہوتی ہے، بیٹے کی وجہ سے بیٹھی ہوئی ہوتی ہے۔ عامر اور فریہ کی یہاں پہ بات ہو رہی ہوتی ہے۔ فریہ کہتی ہے مطلب تم نے اپنا اسٹیٹس اتنا گرا دیا کہ اب تم جانسو کے ساتھ بیٹھے ہوئے ہوتے ہو، کیوں؟ تم تو کہہ رہے تھے کہ میں تم سے سچی محبت کرتا ہوں۔ یہاں دوبارہ رشتے والوں کو دکھایا جاتا ہے، اور وہی بناوٹی چہرہ سحر کا۔ اور یہاں پر ہانڈے پورے لنچ کی تیاری کی ہوتی ہے، اور قرائے سے سوری کرتی، کہتی دیکھو میں نے تمہارے لیے سب کچھ تیار کیا ہے، اور آج سے عامر کا ذکر نہیں ہوگا، عامر تو اس کے دل میں بسا ہوتا ہے۔ یہاں جانسو بہت خوش ہوتی ہے، کہتی ہے میں عامر کے گھر جاؤں گی، اور وہ عامر کے گھر جاتی ہے، بہت نوک کرتی ہے، لیکن عامر دروازہ نہیں کھولتا، اس کا موڈ ہی نہیں ہوتا۔ ایسے میں جانسو دوبارہ سے غصے میں اپنے گھر آتی ہے کہ اپنی ماں سے کہتی ہے کہ آپ ٹھیک کہہ رہی تھی کہ وہ صرف فریہ کے لیے یہاں پر آیا ہے، بہت غصے میں ہوتی ہے۔ ایسے میں خالدون گھر آتے ہیں تو وہ اسے بتاتی ہے کہ جو ہل کے مالک کے بیٹے ہیں وہ یہیں پہ رہنے آئے ہیں۔ یہاں پہ زہرہ بیگم بیٹے کو بہت ڈانٹتی ہے کہ تم نے بہن کی انگوٹھی منگیتر کو کیسے پہنا دی، تم اس طرح بغیرت کیسے ہو سکتے ہو۔ اور یہاں سحر اور فیاض کے درمیان خوب لڑائی ہوتی ہے، سحر بھی کم نہیں ہوتی، سحر بھی اس کو مارتی ہے اور اسے کہتی ہے کہ میں تمہاری بیوی کو سب کچھ بتا دوں گی کہ تم کس طرح کے انسان ہو، میرا کرایہ بھی تم ادا کر رہے ہو میرے گھر کا، اور بھی بہت کچھ بتاؤں گی، اور میرا کرایہ اب بھی تم ادا کرو گے، اور مجھے دکان سے تنخواہ بھی دو گے۔ ایسے میں رات ہو جاتی ہے، اور یہ لوگ اپنے گھر رشتے کے بعد آتے ہیں، تو راستے میں اس کو عامر ملتا ہے، ان کی خوب لڑائی ہوتی ہے۔ ایسے میں فریہ بھاگ کر آتی ہے، رضا بھی حیران ہو جاتا ہے کہ یہ لڑکا یہاں پہ کیا کر رہا ہے، اور پریشان ہو جاتا ہے کہ ہمارے بلڈنگ میں رہنے کے لیے یہ آیا ہے۔ تب عامر کو احساس ہو جاتا ہے جب وہ فریہ کو دیکھتا ہے کہ اوہ یہ تو اس چیٹر مہمت کی بہن ہے، اسی لیے اتنا غصہ کرتی تھی، اتنا بھڑکتی تھی جب ان کی ڈسکشن ہوتی تھی۔ وہ اپنے آپ کو کوستا ہے کہ وہ کتنا بیوقوف تھا، واک کرتے ہوئے اپنے آپ کو ہی کوس رہا ہوتا ہے کہ یہ اس کے لیے لڑ رہی تھی۔ اور یہاں رضا کا بلڈ پریشر بہت ہائی ہو جاتا ہے، اور اس کی بہن اس کا بی پی چیک کرنے کے بعد اس کو میڈیسن دیتی ہے، اور فریہ بہت روتی ہے کہ مسئلہ اور بڑھ رہا ہے۔ سب بہت پریشان ہوتے ہیں کہ مسئلے دن بدن بڑھتے جا رہے ہیں، اور رضا کہتے ہیں تو بہت خطرناک بات ہے کہ جن پہ ہمارا ڈیپتھ ہے وہی ہمارے یہاں رہنے آئے ہیں۔ یہاں پہ فریہ اور رضا صاحب کھڑے ہوتے ہیں، اور عامر بہت بدتمیزی کے ساتھ آتا ہے اور رضا صاحب سے کہتا ہے کہ جاؤ میری گاڑی صاف کرو، یہ واچ مین کا کام ہے۔
رضا صاحب کہتا ہے ہماری بلڈنگ میں ایسا سسٹم نہیں ہے. فریہ آگے سے کہتی ہے کہ میں کر دوں گی، میرے والد سے کام مت کراؤ، لیکن پھر رضا صاحب کہہ دیتے ہیں کہ میں کر دوں گا. یہاں پہ سحر اور اس کی آنٹی کے درمیان بحث ہوتی ہے کہ آنٹی اسے کہتی ہے فیض جیسے لڑکے کو تو تم نے چھوڑ دیا، اب بتاؤ کہ ان کے گھر میں کیسے رہو گی، دیکھو کیسے گھر ہے. تو وہ لوگ ارادہ کر لیتے ہیں ان کے گھر جانے کا. یہاں فریہ جو ہے وہ لیوین سے ملنے آتی ہے بورڈ پہ اور اسے ساری باتیں بتا دیتی ہے کہ عامر کو سب کچھ پتہ چل گیا کہ میں غریب چوکیدار کی بیٹی ہوں، واچ مین کی بیٹی ہوں، اور مجھے بہت زیادہ اس وجہ سے ٹارچر کر رہا ہے. تو عامر اسے لیوین تو اسے تسلی دیتا ہے کہ تم پریشان مت ہو. یہ لوگ یہاں آنٹی اور واک کرتے ہوئے اس بلڈنگ تک آ جاتی ہے اور عامر کو دیکھ کے تو ان کی رال ٹپکنے لگتی ہے کہ ہائی کتنا ہینڈسم لڑکا اس بلڈنگ میں رہتا ہے. اور پھر یہاں آتی ہے ان کے گھر ان سے ملنے کے لیے. عامر تو ایسے میں چلا جاتا ہے. عامر کے کچھ اور ہی ارادے ہوتے ہیں. وہ یہ ڈیپتھ جو ہے وہ اب خود حاصل کرنا چاہتا ہے کہ وہ مہمت کو اور ٹارچر کر سکے، اس لیے وہ یہاں آ جاتا ہے. یہاں سحر اور اس کی آنٹی کو دیکھ کے یہ لوگ بہت پریشان ہو جاتے ہیں، ان کو پسند نہیں ہوتا اور وہ طنز مار مار کے باتیں کر رہی ہوتی ہے کہ گھر چھوٹا تو ہے اچھا سے رکھا ہے. اور یہاں پہ فریہ اپنی رنگ دیکھ لیتی ہے سحر کے ہاتھ میں، سے بہت غصہ آتا ہے اور ایسے میں زبردستی اس کی امی اس کو فریہ کو اپنے کمرے میں لے کے جاتی ہے کہ بیٹا سیریس مت لو، ایسی باتوں کو میں نکال دوں گی اس کے ہاتھ سے. یہاں عامر ڈیپتھ کے سارے چیزیں لے لیتا ہے اس مالک سے اور سحر اور لوگ یہاں پہ چلے جاتے ہیں. ان کا مکان ان کو بہت پسند آتا ہے. سحر دل دل میں سوچتی ہے کہ یہ فیوچر میں میرا گھر ہوگا. یہاں پہ فریہ بھاگ کے اپنے بھائی کے پاس جاتی ہے اس سے لڑنے کے لیے کہ اس نے، اور زہرہ بہانہ بناتی ہے کہ یہاں وہ دروازے کو کسی نے ایسی جھٹکا دیا، پتہ نہیں کون تھا. یہاں فریہ اور مہمت کی بہت لڑائی ہوتی ہے. ایسے میں عامر آتا ہے، مہمت پہ ہاتھ اٹھاتا ہے. فریہ اس کو کہتی ہے دور ہٹو میرے بھائی سے. تو وہ ہنسنے لگتا ہے کہ او ہو یہ تو بھائی بہن نکلے، واہ کیا بات ہے، یعنی کہ دونوں ہی چیٹر ہیں. اور یہاں پہ عامر کے ساتھ روز ایک نئی گرل فرینڈ ہوتی ہے جس کو وہ بالکل پسند بھی نہیں کرتا اور مجبوراً وہ فریہ کو دکھانے کے لیے اپنے ساتھ لاتا بھی ہے اور بعد میں اس کو لفٹ بھی نہیں کراتا. اور فریہ یہ دیکھتے ہوئے اس کو بہت غصہ آتا ہے. فریہ اس کو ڈانٹتی ہے کہ کیوں، میرے اور تمہارے درمیان تو ایک سچی محبت تھی، تم نے کہا تھا کسی بھی حال میں تمہیں اپناؤں گا، یہ تمہاری محبت تھی. اس کو بہت غصہ آتا ہے. ہانڈے یہاں بیٹھی ہوتی ہے اور وہ بھی عامر کو مس کر رہی ہوتی کہ عامر کہاں ہے. سب دوست یار یہی پوچھ رہے ہوتے ہیں. ایسے میں لارا بھی آتی ہے. ہانڈے اور لارا بھی آپس میں باتیں کرتی ہے. ہانڈے اسے کہتی ہے کوئی بھی مدد ہو مجھ سے پوچھنا. اور نیّر اسے کہتی ہے کہ تم تو مجھے بھول ہی گئی ہانڈے، تم میرے ساتھ بات ہی نہیں کرتی ہو. سب ایک دوسرے سے گلے شکوے کر رہے ہوتے ہیں. یہاں پر صوفیہ کے گھر میں آتی ہے. صوفیہ وہ لڑکی جس نے ہفتے کے 2 دن کام کے لیے زہرہ بیگم کو لگایا ہوتا ہے اور اس کے بہت اچھے پیسے اسے دے رہی ہوتی ہے. اور زہرہ بیگم کسی سے یہ بات شیئر نہیں. زہرہ اسے کہتی ہے کہ اچھا جب تم گوشت نہیں کھاتی تو گوشت کس لیے بناتی ہو. صوفیہ اسے کہتی ہے کہ گوشت میں اپنے مہمانوں کے لیے بناتی ہوں. یہاں لارا کی والدہ کو دکھایا جاتا ہے. لارا آتی ہے، اپنی والدہ سے بات کرتی ہے. اس کی والدہ اسے خوب ڈانٹتی ہے کہ تمہیں والد سے بات کرنے کا کوئی طریقہ نہیں ہے، تم اس کے لیے لائر وغیرہ کا بندوبست کر رہی ہے، تم کیا کر رہی ہو، کس طرح کی دھمکیاں والد کو. تو لارا اسے کہتی ہے کہ میں صرف اس کو سمجھانے کے لیے گئی تھی، ایسی کوئی بات نہیں. یہاں زہرہ اپنے بالوں کا پن دیکھ کے حیران رہ جاتی ہے اور اسے اپنا ماضی یاد آنے لگتا ہے جب اس کے لمبے بالوں میں اس کا پن لگا ہوا ہوتا تھا. تو وہ بہت حیران ہوتی ہے اور اپنی ماضی میں کھو جاتی ہے کہ وہ یہ پن کسی ایک لڑکے کو گفٹ کر دیتی ہے. زہرہ اس پن کو دیکھ رہی ہوتی ہے اور پھر صوفیہ سے ہنس کے بول دیتی ہے کہ یہ یہاں پہ کیسے، اس طرح کے پن تو ہمارے گاؤں میں ہوتے ہیں. صوفیہ کہتی ہے ہاں یہ ہمارے پاس بھی ہے کیونکہ میرے والد کا تعلق ترکی سے ہے، کہ ایک علاقے سے ہیں. یہاں پہ خالدون پریشان بیٹھا ہوتا ہے اور ادھر ادھر فون کر رہا ہوتا ہے اور بیوی کو کہتا ہے کہ میں آج گھر نہیں آؤں گا. تو صنم یہ سن کے بہت خوش ہو جاتے ہیں کہ لیون سے ملنے کا اچھا موقع ہے. اور یہاں پر عامر کو فون آتا ہے جانسو کا. جانسو سے کہتی ہے کہ گھر پہ کوئی نہیں ہے تو میں تم سے بات کرنا چاہتی ہوں. یہاں صنم سمجھ جاتی ہے کوئی اسے فالو کر رہا ہے. زہرہ اپنے کام سے نکل آتی ہے جہاں پہ وہ کام کرتی ہے
اور یہاں پر جانسو آتی ہے، لارا کو بھی بتاتی ہے کہ آؤ میں تمہیں کچھ دکھاتی ہوں، اور عامر کے کمرے میں آتی ہے، لیکن لارا وہاں سے چلی جاتی، کہتی ہے تم پاگل ہو گئی ہو، یہ عامر کے ساتھ آ کے بیٹھ جاتی ہے، عامر کے ساتھ باتیں کرتی ہے۔ عامر بھی اسے کمپنی دیتا ہے اور اس کے بعد بات کرتا ہے۔ یہاں حالدن بہت حیران ہوتا ہے، صنم مجھ سے ملنے آ جاتی ہے، صنم ان کا سارا گیم سمجھ جاتی ہے اور حالدن سے کہتی ہے میں تم سے ملنے آئی ہوں۔ یہاں عامر ڈرنک پہ ڈرنک کیے جا رہا ہوتا ہے اور جانسو اسے دیکھ رہی ہوتی ہے، جانسو کے تو یہی کافی ہوتا ہے، جانسو کے ساتھ باتیں کر رہی ہوتی ہے۔ یہاں حالدن اور صنم ایک ساتھ ہوتے ہیں، لیکن حالدن کو پھر بھی سکون نہیں آ رہا ہوتا، بہت پریشان ہوتا ہے، اور صنم یہ بات سمجھ رہی ہوتی ہے۔ اور یہاں جانسو سوئے ہوئے عامر کو دیکھ رہی ہوتی ہے اور اسے وہ کہتی ہے کہ میرے یہ بھی بہت بڑی بات ہے۔ ایسے میں فریہ آتی ہے، فریہ آ کے عامر پہ چیخنے لگتی ہے کہ تمہیں شرم نہیں آ رہی، تم اس حد تک گر گئے کہ اب جانسو کے ساتھ افیئر بنائے ہوئے ہو۔ اور جانسو بھی تھوڑا تھوڑا سمجھ جاتی ہے کہ واقعی میں عامر جو ہے وہ فریہ کے لیے آیا ہے۔ یہاں یہ دونوں بات کر رہی ہوتی ہے اس صوفیہ کے گھر کے بارے میں، اور جانسو یہاں پر صنم بیگم سے بات کر رہی ہوتی ہے کہ میں نے اس کو عامر کو آج انوائٹ کیا ہے کھانے کے لیے، وہ ہمارے گھر آ کے کھانا کھائے گا۔ اور یہاں ہانڈے اور لارا بات کر رہے ہوتے ہیں۔ لارا اپنے والد کی وجہ سے بہت پریشان ہوتی ہے، اس کے ایکسٹرا میریٹل افیئر کی وجہ سے اس کو فادر ایکسیپٹ ہی نہیں کر رہی ہوتی ہے، اور وہ ان کی جائیداد کی بھی بات کر رہا ہوتا ہے، تو ہانڈے اسے کہتی ہے کہ میں تمہیں بہت اچھا لائر ہائر کر دوں گی۔ جانسو بہت خوش ہوتی ہے اور کھانا تیار کر رہی ہوتی ہے کہ عامر اس کے گھر آنے والا ہے۔ ایسے میں صنم بھی تیار ہو جاتی ہے اور جانسو ٹیبل تیار کر رہی ہوتی ہے، اور پھر یہ کھانا ریڈی ہو جاتا ہے، عامر آتا ہے، جانسو الگ سے ہی تیار ہوئی بنی بیٹھی ہوتی ہے۔ سب صنم یہاں پہ بہت کنفیوز ہوتی ہے، سب کھانا کھانے بیٹھے ہوئے ہوتے ہیں، حالدن بھی آتے ہیں، اور پھر حالدن کی طبیعت ٹھیک نہیں ہوتی، اس کے سینے میں تھوڑا درد ہوتا ہے تھوڑا سا، اس لیے وہ اٹھ کے چلا جاتا ہے، اور جانسو بھی کسی کام سے چلی جاتی ہے، یہ دونوں آپس میں رہ جاتے ہیں۔ اور یہ بھی فریہ کے پیچھے بہت غلط باتیں کرتی ہے کہ فریہ کا لیون کے ساتھ صرف بورڈ صاف کرنے کا نہیں، یا کوئی اور بھی تعلق ہے، جس کی وجہ سے وہ بہت پریشان ہوتا ہے۔ یہاں ہانڈے کے ساتھ، ہانڈے نے جس سیکیورٹی والے کو لیون کی جاسوسی کے لیے جو اس نے کافی ایک سیکیورٹی والے کو رکھا ہوتا ہے، اور یہاں پر صنم بیگم کہیں جا رہی ہوتی ہے، ایسے میں لیونت یہاں پہ آتا ہے اسی بلڈنگ کے سامنے، لیکن صنم بیگم کی اس پہ نظر نہیں پڑتی، اور تب تک وہ صنم کو دیکھ لیتا ہے لیونت، اور تب تک وہ اپنا ہیلمٹ نہیں اتارتا جب تک صنم اپنی گاڑی لے کے چلی نہیں جاتی۔ جب صنم چلی جاتی ہے تو وہ ہیلمٹ اتار لیتا ہے، اور پھر فریہ کو انفارم کر دیتا ہے کہ وہ آ گیا ہے، اور اپنے آپ کو ریڈی وغیرہ کرتا ہے اور ایک طرف چلا فریہ کو بلانے کے لیے۔ اور یہاں پر زہرہ بیگم بہت حیران ہوتی ہے کہ اس کو تسبیح کے دانے ملتے ہیں، اور وہ بہت حیران ہوتی ہے کہ یہ تسبیح بالکل اس کے جو علاقہ تھا جہاں وہ گاؤں میں رہتی تھی ان پتھروں کی سے بنے ہوئے ہیں۔ وہ صوفیہ سے پھر پوچھتی ہے کہ تم کہاں سے تعلق رکھتی ہو، یہ تسبیح کے دانے بالکل ہمارے گاؤں کے ہیں۔ تو ایسے میں صوفیہ بتا دیتی ہے کہ میرے والد آئے ہوئے ہیں، یہ اس کے، تو وہ وہاں اوپر کھٹ پٹ کی آواز آتی ہے، اور وہ صوفیہ اپنے والد کے پاس آتی ہے، کہتی ہے مجھے پتہ ہے آپ کو اس کا کام کرنا پسند نہیں ہے، لیکن میں مجبور ہوں۔ یہاں پہ اس کے والد نے میوزک بھی لگایا ہوتا ہے۔ یہاں فریہ اور لیونت آپس میں باتیں کرتے ہیں، فریہ اسے بہت تھینکس کہتی ہے تم مجھ سے ملنے آئے، بہت شکریہ، میں نے تمہیں بلایا تھا کیونکہ تم جانے والے تھے، اس لیے میں نے تمہیں بلایا۔ یہاں صوفیہ اپنے والد سے بات کرتی ہے کہ تم مطلب اس طرح سے کر رہے ہو، اور وہ زہرہ کو سمجھاتی کہ اوپر مت جانا، میں کسی کام سے جا رہی ہوں، اور تم اپنا کام ہی کرتی رہنا۔ یہاں لیونت اور فریہ باتیں کر رہے ہوتے ہیں آپس میں، اور انہی مسائل کے بارے میں بات کرتے ہیں۔ لیونت کہتے ہیں جاتے جاتے میں تمہیں ایک گفٹ دے رہا ہوں کہ تم وقت کی ہمیشہ قدر کرنا۔ ایسے میں عامر لیونت کو دیکھتا ہے، اسے بہت غصہ آتا ہے، اور وہ اسی غصے میں وہ نیچے آتا ہے، لیکن تب تک لیونت جو ہے وہ چلا جاتا ہے۔ جب عامر نیچے آتا ہے تو فریہ سے لڑنا شروع کر دیتا ہے، فریہ اس کے پاس بھاگ کے جاتی ہے، تب تک عامر گاڑی بھگا کے لے جا چکا ہوتا ہے۔ یہاں پہ جب زہرہ وہ اس میوزک کی آواز سنتی ہے تو وہ حیران رہ جاتی ہے، حالانکہ اسے منع کیا ہوتا ہے کہ اوپر نہیں جانا، لیکن اس کے پاؤں ہی نہیں رکتے اور وہ اوپر جانا شروع کر دیتی ہے۔ وہ سوچتی ہے کہ یہ میوزک تو میں ہمیشہ گایا کرتی تھی، میں سنا کرتی تھی، اور وہ دروازہ کھول کے وہاں جاتی ہے تو وہاں دھک سے رہ جاتی ہے،
اور یہاں عامر بہت غصے میں آتا ہے اور 11 پہ چلانے لگتا ہے. 11 لڑائی کی پوزیشن میں نہیں ہوتا تو وہ بیٹھا ہوا ہوتا ہے اور عامر اسے مارے جا رہا ہوتا ہے, مکے مارے جا رہا ہوتا ہے, اس کا سر پھوڑ دیتا ہے. اور ایسے میں اس کو مارتے مارتے عامر کے شرٹ پہ بھی بلیڈنگ وغیرہ لگ جاتی ہے. اور ایسے میں 11 پانی میں جا کے گر پڑتا ہے اور بالکل بے بس ہوتا ہے, اپنے آپ کو بچانے کے قابل بھی نہیں ہوتا ہے. اور فریہ بہت گھبرا جاتی ہے یہ سب دیکھ کے کہ یہ کیا ہو گیا, اور عامر کو کہتی ہے کہ جلدی سے اسے بچاؤ. ناظرین میرا گلا خراب ہے, میرے چینل کو ضرور سبسکرائب کیجیے. ڈرامہ ختم ہوتا ہے. تھینک یو.